بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام احباب نے مل کر بھی دعا کرنا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین شاست حسین بادشاہ است حسین مل کر پڑھنا ہے شاست حسین بادشاہ است حسین شاست حسین بادشاہ است حسین جو امام علی مقام کو اپنا شاہ بھی مانتا ہے اور اپنا بادشاہ بھی مانتا ہے وہ مل کر پڑھے گا شاہ است حسین بادشاہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین بنا است حسین دین است حسین دین بنا است حسین سرداد نداد دست در دست یزید سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بینائے لا الہ است حسین شاست حسین بادشاہ است حسین شاست حسین بادشاہ است حسین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر بلی ساؤنڈ والے بھائی سے گزارش ہے اس کو تھوڑی سی کم کر دیں آواز ذرا صاف ہو تاکہ سب کو بات سمجھ میں آ سکے نوک نیزہ پہ جو سر رکھتے ہیں توجہ میری طرف رکھنی ہے اور اگر بات سمجھ میں آئے اور اچھی لگے دونوں شرطیں ہیں پھر اپنی زبانوں کو سبحان اللہ کی صدا کے ساتھ معطر بھی کرنا ہے کہ نوک نیزہ پہ جو سر رکھتے ہیں وہ زمانوں کی خبر رکھتے ہیں نوک نیزہ پہ جو سر رکھتے ہیں وہ زمانوں کی خبر رکھتے ہیں اور جنہیں محبت ہو زندانوں سے جنہیں محبت ہو زندانوں سے سانس لینے کا ہنر رکھتے ہیں جنہیں محبت ہو زندانوں سے سانس لینے کا ہنر رکھتے ہیں اور بخل دریا سے ہمیں کیا مطلب کربلا والے دریائے فرات کے کنارے پر ہیں لیکن بخل دریا سے ہمیں کیا مطلب ہم تو کوثر پہ نظر رکھتے ہیں بخل دریا سے ہمیں کیا مطلب ہم تو کوثر پہ نظر رکھتے ہیں ارے بڑھتی ہے برہمی سی ذرا نور عین میں بڑھتی ہے برہمی سی ذرا نور عین میں آتا ہے اضطراب یوں ہی دل کے چین میں سیلاب دیکھتا ہوں تو
پانی بھٹک رہا ہے تلاش حسین میں، سیلاب دیکھتا ہوں تو آتا ہے یہ خیال، پانی بھٹک رہا ہے تلاش حسین میں۔ ارے ذکر حسین آیا تو آنکھیں چھلک پڑی، پانی کو کتنا پیار ہے اب بھی حسین سے، پانی کو کتنا پیار ہے اب بھی حسین سے۔ ارے بخلے دریا سے ہمیں کیا مطلب، ہم تو کوثر پہ نظر رکھتے ہیں، بخلے دریا سے ہمیں کیا مطلب، ہم تو کوثر پہ نظر رکھتے ہیں۔ اور زیر خنجر بھی حسین ابن علی ہم غریبوں کی خبر رکھتے ہیں، زیر خنجر بھی حسین ابن علی ہم غریبوں کی خبر رکھتے ہیں۔ بعد از حمد و ثنا درود السلام نبی مکرم شفیع معظم احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نہایت ہی قابل سر تعظیم و تکریم آپ کے اس علاقہ کے علماء کرام، صنفانہ مصطفیٰ، مداح حبیب لبیب اور بالخصوص میاں مظفر الحق صاحب محبتوں کا اظہار فرماتے ہوئے میرے سامنے تشریف فرما ہے، میاں رضا الحق صاحب، میاں محمود الحق صاحب، اور ملک سے باہر رہ کے اس محفل کے لیے پوری طرح توجہ کرنے والے میرے برادر محترم جناب میاں غضنفر نقیبی صاحب، میاں مستنصر صاحب اور دیگر جتنے احباب نے آج کی اس بزم کو سجانے کے اندر اپنا کردار ادا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں خالق کائنات سب کا حصہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، ہم سب کا یہاں پر آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بارش کی وجہ سے محفل جو ہے وہ کچھ تاخیر کا شکار بھی ہو گئی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وقت مختصر ہے، اختصار کے ساتھ جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی ہے اس کے تناظر میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا، سعادت حاصل کروں گا۔ میاں محفوظ الحق صاحب مرحوم غفور، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے۔ نہایت ہی قابل اور پروقار شخصیت ہے، جس محفل کے اندر وہ بیٹھتے ہیں وہ محفل کی جان ہوا کرتے ہیں، تو یہاں پر ہی نہیں بلکہ جہنم کے اندر بھی جب وہ جاتے تو جتنے بھی ہمارے ان کے جاننے والے احباب تھے وہ مدرسے کے اندر آ جاتے اور ساری رات بعض اوقات جو ہے وہ مجلس لگی رہتی تھی، اور ان کی گفتگو کا انداز ایسا تھا، بعض اوقات وہ کسی سوالات کے اندر جو ہے وہ الجھا دیتے تھے، بعض اوقات کچھ شاعری سنانا شروع کر دیتے تھے، تو ایسا بندہ محسوس ہوتا تھا کہ جتنی دیر بندہ بیٹھا رہے بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا، کتنا بھی وقت گزر جائے، آدھی رات بھی گزر جائے، لیکن محفل ایسی سجی رہتی تھی کہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ولی کے رحمت فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید سے جو ہے مبارکہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اختصار کے ساتھ عرض کروں گا اس آیہ مبارکہ کا شان نزول کیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج مطہرات تھیں، حضور کے گھر کے اندر لوگوں کا آنا جانا بھی لگا رہتا تھا، اور جب حضور نے دین کی تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا تو تجارت کے سلسلے کو بھی منقطع کر دیا۔ صحابہ نے دیکھا کہ حضور نے تجارت کا سلسلہ بھی چھوڑ دیا ہے، ازواج مطہرات بھی ہیں، حضور کے گھر میں مہمانوں کا آنا جانا بھی لگا رہتا ہے، تو کیوں نہ ہم سب مل کر ایک فنڈ جمع کریں، کچھ پیسے جمع کریں اور وہ حضور کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کیے جائیں۔ صحابہ نے پیسے جمع کیے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے۔ گویا صحابہ یہ کہنا چاہتے تھے یا رسول اللہ، آپ نے ہمارے لیے دین کی تبلیغ کی، طائف کی بازاروں کے اندر آپ نے پتھر بھی کھائے، بدر و حنین کے اندر آپ نے جنگیں بھی لڑی، ہمارے لیے آپ نے تجارت کو بھی چھوڑ دیا، تو ہم آپ کی ان تمام خدمات کا آپ کو کوئی نذرانہ تو پیش نہیں کر سکتے، لیکن ہم اپنی طرف سے کچھ نذرانہ آپ کی بارگاہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں، جو مسجد نبوی کے لیے نہیں ہے، جو جہاد کے لیے کسی کام کے لیے نہیں ہے، بلکہ خالصتاً ہم نے آپ کے لیے یہ فنڈ لیا ہے تاکہ آپ اپنے گھر کے اخراجات کے اندر خرچ کریں۔ جب وہ نذرانہ حضور کی بارگاہ میں پہنچا تو رب کائنات نے یہ آیہ مبارکہ نازل فرما دی، اے محبوب اپنے غلاموں سے فرما دیجئے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اے میرے غلاموں، اے میرے صحابہ، میں نے تمہارے لیے جو دین اسلام کی تبلیغ کی ہے، جو سعی کی ہے، میں اس پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، اگر تم میرے لیے کچھ کرنا چاہتے
چاہتے ہو تو الا المودۃ فی القربى، بس تم نے یہ کرنا ہے کہ میری آل سے تم نے محبت کرنی ہے. اللہ سے کہنا سبحان اللہ، میری آل سے تم نے محبت کرنی ہے. یہی میرا معاوضہ ہے، یہی میرے دین کی تبلیغ کی اجرت ہے. گویا تم اس کو اجرت سمجھتے ہوئے تم میری آل سے محبت کرنا شروع کر دو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں محبت کا حکم ارشاد فرمایا. تو آج میاں رضا الحق صاحب، میاں مظفر الحق صاحب، میاں محفوظ الحق مرحومہ مغفور کے اصالِ ثواب کے لیے سجائی گئی اس محفل پاک کے اندر ہم یہاں پر جمع ہو کر یہ اظہار کرنے کے لیے آئے ہیں کہ یا باری تعالیٰ اس بارش کے شدید موسم کے ہونے کے باوجود ہم آج یہاں پر جمع ہو کر یہ اعلان کرتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ ہم جب تک زندہ رہیں گے تیرے نبی اور تیرے نبی کی آل سے محبت کرتے رہیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ رہیں گے تو آل نبی کا دامن تھام کر جئیں گے، اور قبر کے اندر جائیں گے تو آل نبی کا دامن تھام کے جائیں گے، اور بروز محشر بھی اللہ تبارک و تعالی آل نبی کے صدقے سے ہمیں جنت کا ٹکٹ بھی عطا فرما دے. سبحان اللہ. الا ومن ماتا علی حب آل محمد ماتا مؤمنا، الا ومن ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدا. فرمایا جو آل نبی کی محبت کو سینے کے اندر بسا کر مرا وہ مومن مرا، اور جو حضور کی آل کی محبت کو سینے کے اندر رکھتے ہوئے اس دنیا سے چلا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے. سے کہے نا سبحان اللہ. فرمایا جو آل نبی کی محبت سینے میں لے کر جائے گا وہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوگا. اور یہاں پر میں آپ کو جس شخصیت کے اثار ثواب کے لیے ہم سب جمع ہوئے ہیں، 1 سال قبل پچھلے سال محرم الحرام شریف کا مہینہ تھا، جہلم میں دارالعلوم انجمن تعلیم الاسلام اس مدرسے کے اندر میں بچوں کو پڑھا رہا تھا. جمعرات کا دن تھا، تو محرم الحرام میں بچے جو ہے وہ اہل بیت کی مناقب پیش کر رہے تھے، اہل بیت کی شان و عظمت کا اظہار ہو رہا تھا. مرحومہ مغفور میاں محفوظ الحق صاحب بھی وہاں پر تشریف لے گئے تھے، اور جب انہوں نے اہل بیت کا اور حضور کا ذکر سنا تو دور بیٹھے ہوئے آپ تیزی سے چلتے ہوئے ہماری محفل کے اندر تشریف لے آئے. اللہ سے کہے نا سبحان اللہ. کتنی محبت کا اظہار فرمایا. یہاں سے مہمان گئے ہوئے تھے اور بچے ذکر کر رہے تھے. کوئی باقاعدہ محفل نہیں سجائی گئی، کوئی اشتہار دے کر لوگوں کو ایسے نہیں بلایا گیا تھا. ایک عام سی محفل، بچے بس مدرسے کے اندر بیٹھ کر ذکر اذکار کر رہے تھے، لیکن میاں صاحب کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اور اہل بیت کی محبت دیکھیے کہ بچوں کی زبانوں سے ذکر اہل بیت سنا تو دوڑتے ہوئے محفل کے پاک کے اندر تشریف لے. اور محفل پاک کے اندر تشریف لے گئے تو جا کر تھوڑی دیر بیٹھ کر ذکر اذکار سنتے رہے. تو میں نے گزارش کی میاں صاحب آپ بھی چند کلمات جو ہے وہ بچوں کے سامنے پیش فرما دیں. اور میں آپ کو یہ کوئی کسی کو خوش کرنے کے لیے بات نہیں کہہ رہا، اس کی دلیل کے طور پر آپ یوٹیوب پر چلے جائیں، نظام مصطفیٰ چینل ہے، آپ لکھیں میاں محفوظ الحق صاحب، آپ ان کا نام لکھیں اردو کے اندر، آپ کی وہ پوری تقریر میاں محفوظ صاحب کی یوٹیوب پر آپ کو وہ مل جائے گی. میاں محفوظ صاحب نے باقاعدہ وہ تقریر بچوں سے فرمائی جس کے اندر اساتذہ کا ادب بھی سکھایا، جس کے اندر انہوں نے علماء کا ادب بھی دیا، جس کے اندر انہوں نے بچوں کو دین کی تبلیغ کا شوق و ذوق بھی دیا، اور ساتھ ساتھ آل نبی کا دامن تھام کر چلنے کی تلقین بھی فرمائی. سبحان اللہ. اور اس محفل کے اندر آپ نے جو اظہار کیا ہے، آج میں گواہی دیتا ہوں کہ میاں محفوظ الحق صاحب حضور کی اس حدیث مبارکہ کے تحت اپنے دل کے اندر آل نبی کی محبت لے کر دنیا سے گئے. اور میرے آقا نے فرمایا جو آل نبی کی محبت سینے پر لے کر جائے گا اللہ اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا. اللہ تبارک، اسی لیے ہم کہتے ہیں اللہ ان کو غریب رحمت فرمائے. میاں محفوظ الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، واقعہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے میری امت تم نے میری آل سے محبت کرنی ہے. اب ذرا دیکھیے صحابہ کرام نے کیسے محبت کا اظہار فرمایا. یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وقت کے امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی سے نماز ادا کر کے باہر نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں آگے بچوں کے ساتھ حضرت امام حسن کھیل رہے ہیں. آل نبی کا ذکر آئے تو بلند آواز
سے سبحان اللہ کہنا ہے. سبحان اللہ. بات کو میں نے بہت لمبا نہیں کرنا، مختصر کروں گا. ذرا تیز گفتگو ہو رہی ہے اس لیے کہ وقت بہت زیادہ ہو گیا، لیکن آپ نے سبحان اللہ کے ذریعے سے میرا ساتھ بھی دینا ہے. بلند آواز سے کہے سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن کو قریب بلایا اور شفقت سے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے حسن تو اپنے بابا علی جیسا نہیں لگتا بلکہ اپنے نانا نبی جیسا لگتا ہے. ابھی حضرت فرما رہے تھے نا کہ امام حسن سر سے لے کر ناف تک حضور کے مشابہ تھے، امام حسین ناف سے لے کر پاؤں تک حضور کے مشابہ تھے. ابوبکر صدیق فرمانے لگے تو اپنے بابا علی جیسا نہیں بلکہ اپنے نانا نبی جیسا لگتا ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شفقت کے ساتھ پیار اور محبت کا اظہار فرمایا، اور پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن کو اٹھا کر اپنے کندھوں پر سوار کر لیا ہے. اپنے کندھوں پر سوار کر کے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ کی گلیوں کے اندر چلنا شروع ہو جاتے ہیں. گویا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن کو کندھے پر بٹھا کر مدینہ طیبہ میں نبی کے صحابہ کو یہ اعلان کر کے بتا رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی. مل کر پڑھنا ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے. الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے. جس کا ایمان حسینی ہے وہ مل کر پڑھے گا. الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن کو کندھے پر بٹھا کر مدینہ طیبہ کی گلیوں کے اندر سیر کر رہے ہیں. کسی حضرت ابوبکر صدیق کے چاہنے والے نے، ابوبکر صدیق کے عاشق نے دیکھا تو کہنے لگا، یا امیر المومنین، اے ابوبکر صدیق، آپ وقت کے خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، آپ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں رب کائنات نے قرآن میں 22 آیتیں نازل فرمائی ہیں. اے امیر المومنین، آپ کے حوالے سے تو رب نے 22 آیتیں قرآن میں نازل فرمائی. آپ وقت کے خلیفۃ المسلمین ہیں، اور یہ کیا کر رہے ہیں کہ ایک بچے کو کندھے پر اٹھا کر مدینہ طیبہ میں چل رہے ہیں. یہ وقت کے حاکم کا کردار ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس غلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے میرے غلام سن لے، میں کوئی نیا کام نہیں کر رہا، میں کوئی بدعت نہیں کر رہا. سن لے، میں وہ کام کر رہا ہوں جو میرے اور تیرے نبی بھی کیا کرتے تھے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن و حسین کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے چلا کرتے تھے. فرمایا حسن و حسین کو حضور بھی لے کر چلتے تھے. اب یہاں علماء کرام کی توجہ چاہوں گا. تمام حاضرین یہاں پر تشریف فرما ہے، علماء بھی کثیر تعداد میں تشریف فرما ہے. میرا یہ دعویٰ ہے، مجھے بتائیں کسی بھی حدیث سے یہ ثابت ہو کہ حضور نے فرمایا ہو میری آل کو تم نے کندھے پر سوار کرنا ہے. حضور نے کیا فرمایا ہے؟ تم نے میری آل سے محبت کرنی، میری آل سے محبت. جس کو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ کہ میری آل سے محبت کرنی ہے. حضور نے صرف یہ حکم فرمایا ہے، محبت کا انداز نہیں بتایا. یہ نہیں بتایا بھائی تم نے کندھے پر سوار کرنا ہے، یہ نہیں بتایا بھائی تم نے ان کو کھانا کھلانا ہے، تم نے اچھا لباس پہنانا ہے، تم نے کیا کرنا ہے. حضور نے فرمایا تم نے میری اہل بیت سے محبت کرنی ہے، بس محبت کا حکم دیا. کسی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا ہو کندھے پر بٹھانا ہے. محبت کے انداز جدا جدا ہوا کرتے ہیں. آج ہم 10 محرم الحرام کو اہل بیت کے نام کی پانی کی سبیل لگا کر لوگوں میں پانی تقسیم کرتے ہیں تو کچھ شریر لوگ کہتے ہیں جی یہ تم نے کون سا نیا کام شروع کر دیا ہے، یہ کون سی بدعت شروع کر دی ہے، کہاں سے تم نے پڑھا ہے کہ اہل بیت کے نام پر پانی تقسیم کرنا چاہیے. میں نے کہا محبت کے انداز جدا جدا ہوتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا تھا میری اہل بیت سے محبت کرنی ہے. ابوبکر صدیق کندھے پر بٹھا کر محبت کا اظہار کر رہے ہیں. کوئی اہل بیت
محبت کا شخص آئے تو لوگ اس کے ساتھ آنکھوں پر بٹھا کر محبت کا اظہار کرتے ہیں. بڑے حسین الفاظ کے اندر آپ نے ہمارا بھی استقبال کیا, آپ نے اپنے انداز میں محبتوں کا اظہار کیا, صرف اس لیے کہ ہماری رگوں کے اندر خون رسول ہے. خون رسول کی صرف نسبت کے صدقے سے ہماری قدر کی جاتی ہے, آل نبی کی عزت کی جاتی ہے, تکریم کی جاتی ہے. حضور نے فرمایا میری آل سے محبت کرنی ہے. علماء فرماتے ہیں محبت کا انداز نہیں بتایا, اب شریعت کے اندر جو بھی جائز طریقہ ہو ہم اس طریقے سے اپنی محبت کا اظہار کر سکتے ہیں. پانی پلانا ایک جائز اور قابل ثواب طریقہ ہے, اس لیے ہم حضور کے غلاموں کے نام پر, حضور کی آل کے نام پر لوگوں کو پانی پلاتے ہیں. خدا کی عزت کی قسم, اگر اپنی جسموں پر اپنی جانوں پر ظلم کرنا اللہ نے حرام قرار نہ دیا ہوتا تو ہم اہل بیت کی محبت میں اپنے جسم سے خون بھی نچوڑ کر لوگوں میں تقسیم کر دیا. اگر اللہ رسول نے منع نہ کیا ہوتا تو ہم وہ بھی کرتے, ہم بھی ماتم کرتے, ہم بھی سیاپا کرتے, لیکن اللہ رسول نے ہمیں اس کام سے منع کیا ہے. حضور نے فرمایا ہے میری اہل بیت سے محبت کرنی ہے, صرف اہل بیت سے محبت کرنی ہے. آپ کی ولادت ہوتی ہے تو دیکھیے میرے آقا کس طرح خوشی مناتے ہیں. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچائی گئی یا رسول اللہ آپ کے ہاں نواسا پیدا ہوا ہے. حضرت امام حسین کی ولادت کی خبر حضور کو پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیز قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے فاطمہ الزہرا کے گھر کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں. تیز قدموں کے ساتھ, راستے کے اندر کوئی روکتا ہے حضور رکتے نہیں, کوئی بات پوچھنا چاہتا ہے حضور جواب نہیں دیتے. حضور فرماتے ہیں مجھے مت روکو, آج میں اپنے نواسے کو دیکھنے جا رہا ہوں, مجھے مت روکو, آج میں اپنے نواسے کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں. حضور پہنچے, امام حسن نے ابھی تک آنکھیں نہیں کھولی, لونڈی نے خادمہ نے اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دیا تو حضرت امام حسن نے اپنی ننھی ننھی پیاری پیاری آنکھوں کو کھول کر چہرہ بدوحا کی زیارت کر لی ہے. اللہ ہم سب کو مدینہ دکھا دے اور خواب میں رسول اللہ کا چہرہ بھی دکھا دے. حضرت امام حسن کو حسین نے آنکھوں کو کھول کر حضور کے چہرے کی زیارت فرمائی. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کو گھٹی دینی ہے. آج ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو گھٹی دی جاتی ہے, کسی صاحب شریعت کو, کسی بزرگ کو, کسی عالم دین کو, کسی اللہ کے ولی کو بلایا جاتا ہے کہ آپ ہمارے بچے کو گھٹی دیں. اور جو بندہ نیک اور صالح بندہ جب کسی بچے کو کوئی چیز جھوٹی کر کے کھلاتا ہے تو پھر اس کی تاثیر بھی اس کے اندر منتقل ہو جاتی ہے. اس لیے نیک لوگوں سے اپنے بچوں کو گھٹی دلوانی چاہیے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کو گھٹی دی ہے تو کس طرح دی ہے؟ کوئی کھجور سے گھٹی دیتا ہے, کوئی چھوارا چبا کے گھٹی دیتا ہے, کوئی میٹھی چیز جھوٹی کر کے بچے کے منہ میں داخل کرتا ہے, اس کو گھٹی دیتا ہے. امام الانبیاء نے امام حسین کو عجیب انداز میں گھٹی دی. امام حسین کو اپنے چہرے کے قریب کیا, اپنے مبارک لبوں کو امام حسین کے لبوں کے ساتھ ملایا اور اپنی مبارک زبان کو امام حسین کے منہ میں داخل فرما دیا, منہ میں داخل فرما دیا. سب سے پہلے امام حسین نے دنیا میں آ کر اگر کوئی چیز چکھی ہے تو وہ لعاب رسول چکھا ہے. اس لعاب رسول وہ کتنا میٹھا ہوگا جس کا ایک قطرہ خالی کنویں کے اندر ڈالا جاتا ہے تو سارا کنواں ہی میٹھا ہو جاتا ہے. ایک قطرہ. آج شربت بنانی پڑ جائے, جوس بنانا پڑ جائے تو چینی بھی بڑی مہنگی ہے. نیا پاکستان بنا ہے نا, مہنگائی کی تو اوپر ہی اوپر جاتی جا رہی ہے. عجیب زمانہ آ گیا, نیا پاکستان بنا, غریب نیچے جاتا جا رہا ہے, امیر اوپر جاتا جا رہا ہے. پر چینی کتنی مہنگی ہوگی. اگر شربت بنانی ہو تو 5 کلو 10 کلو لانی پڑتی ہے, پھر بھی بعض اوقات کم ہو جاتی ہے. لیکن یہ لعاب رسول کی برکت ہے کہ ہزاروں میل دور زمین کے اندر نکلا ہوا کنواں ہو, اس کے اندر ہزاروں ٹن پانی ہو, میرے آقا کے لعاب کا ایک قطرہ ڈال دیا جائے تو سارا کنواں ہی میٹھا ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا کو کائنات کا مالک و مختار بنا کر بھیجا, کائنات کا مالک و مختار بنا کر بھیجا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و زمان کا مالک بنا کر بھیجا ہے. اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت امام عشق و محبت شاہ امام احمد رضا حفاظ بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, عرش حق ہے
مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں، عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں، عزت رسول اللہ کی۔ اللہ نے اپنے محبوب کو ہر چیز عطا فرمائی۔ امام حسین کے منہ کے اندر لعاب رسول داخل ہوا۔ اب گٹی دینے کے بعد کیا کیا جاتا ہے؟ بچہ پیدا ہو تو شریعت کا حکم ہے بچہ پیدا ہوتے ہی بچے کو غسل دینے کے بعد سب سے پہلے بچے کی کان میں اذان دینی چاہیے، دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ اور یہاں پر ایک اور مسئلہ آپ کے سامنے بتا دوں، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض بچوں کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں، یا بعض بچے بہت زیادہ شرارتی ہو جاتے ہیں، دین کے باغی ہو جاتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں جس بچے کو پیدا ہونے کے بعد غسل دینے کے فوراً بعد کان میں اذان دینے میں تاخیر کی جائے، اس پر مرگی کا حملہ بھی ہوتا ہے، شیطان کے حملے سے بھی وہ بچہ محفوظ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا جب بچہ پیدا ہو کسی کے گھر کے اندر تو غسل دینے کے بعد سب سے پہلے بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہنی چاہیے۔ اب ہم بھی اذان دیتے ہیں، علماء کرام بھی اذان دیتے ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں لوگوں کے گھروں کے اندر، کان میں جا کر اذان دی جاتی ہے، لیکن ہماری اور مصطفیٰ کی اذان میں فرق ہے۔ سب سے پہلا فرق تو یہ ہے کہ یہ ہم گناہ گاروں کی زبان ہے، وہ محمد عربی کی زبان ہے۔ بلند آواز سے کہنا سبحان اللہ۔ سپیکر بند ہوا ہے، آپ کی زبانیں نہیں بند ہوئی، بلند آواز سے۔ تو سب سے پہلا فرق تو یہ ہے یہ ہم گناہ گاروں کی زبان ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ ہم اذان دیتے ہیں، کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہم گواہی دیتے ہیں یا اذان کہتے ہیں، بچوں کے کانوں میں مسجدوں میں اذان دیتے ہیں، لیکن ہماری اور مصطفیٰ کی اذان میں فرق ہے۔ ہم اذان دیتے ہیں تو ہمیں نہیں معلوم خدا کیسے دکھتا ہے، لیکن حضور نے امام حسین کی کان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تو فرمایا اے حسین میں محمد گواہی دیتا ہوں میں نے اپنی جاگتی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار بھی کیا۔ اپنے رب کا دیدار کرنے والا محمد عربی جب کان میں اذان دے تو اس کی بات ہی نرالی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے امام حسین کے کان میں حضور نے اذان دی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کو خود آپ نے پروان چڑھایا۔ حضور کی زیر تربیت حضرت امام حسن رہے۔ اسی گھر کے اندر جبریل آتے ہیں، اسی گھر کے اندر امام حسین بھی آتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی ہے تو سبحان اللہ۔ اسی گھر کے اندر جبریل آتے ہیں، اسی گھر میں امام حسین آتے ہیں، اسی گھر میں رب کے فرشتے آتے ہیں، اسی گھر میں امام حسین آتے ہیں، اسی گھر میں رب کا قرآن آتا ہے، اسی گھر میں امام حسین آتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ قرآن رب کا بھیجا ہوا سینہ مصطفیٰ کے اندر آیا کرتا تھا اور حسن و حسین سینہ مصطفیٰ کے اوپر آیا کرتے تھے۔ امام حسین کو حضور اپنے سینے پر سوار کر کے کھلایا کرتے تھے۔ یہ حضرت امام علی مقام کی شان ہے۔ اور پھر حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تربیت کیسے کرتی ہیں؟ آپ لوری دیتی ہیں تو قرآن پڑھتے ہوئے دیتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج پوری دنیا کے اندر مجھے وہ ماں بتا دو جو اپنے بچوں کو قرآن پڑھتے ہوئے لوری سناتی ہو۔ آج ہماری مائیں بہنیں گانے سنتی ہوئی بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، فضول گپیاں لڑاتی ہوئی، چغلیاں کرتی ہوئی ہماری مائیں بہنیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، لیکن کسی کی زبان پر ذکر خدا نہیں ہوتا۔ پہلے مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہوئے ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کیا کرتی تھی تو بچے امام حسین کی طرح قربان ہونے والے پیدا ہوتے تھے، بچے داتا علی حجویری جیسے پیدا ہوتے تھے، بچے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسا پیدا ہوتے تھے۔ آج ہماری ماؤں بہنوں نے بچوں کو دودھ پلاتے ہوئے اللہ اور رسول کا ذکر چھوڑ دیا تو بچے بھی گستاخ رسول سلمان تصیر جیسے پیدا ہوتے ہیں، بچے بھی دین سے باغی پیدا ہوتے ہیں، بچے بھی دین اسلام کی شریعت کے باغی نظر آتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں نہ روزہ رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس لیے اپنی ماؤں بہنوں سے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں گزارش کروں گا اپنے بچوں کی تربیت بھی کرو تو سیدہ فاطمہ تو زہرا کی طرح اللہ رسول کا ذکر کرتے ہوئے کرو، کیونکہ سیدہ فاطمہ نے حسن و حسین کو لوری بھی دی ہے تو قرآن پڑھتے ہوئے دی ہے۔
ان کو دودھ بھی پلایا ہے تو قرآن پڑھتے ہوئے پلایا ہے، ان کو کھانا بھی کھلایا ہے تو قرآن پڑھتے ہوئے کھلایا ہے، ان کا لباس بھی تبدیل کروایا ہے تو قرآن پڑھتے ہوئے کروایا ہے۔ اور امام علی مقام حضرت امام حسین نے قرآن کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا تھا میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی، ایک میری کتاب ہے اور ایک میری آل ہے، ان دونوں کا دامن مضبوطی سے تھام لو گے تو اللہ تمہیں حشر کے میدان میں بھی کامیابیاں عطا فرما دے گا۔ حشر کے میدان میں کامیابی چاہتے ہو تو آل رسول کا دامن تھام لو۔ حضرت امام حسین نے قرآن مجید اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے آپ نے قرآن مجید سنا۔ قرآن مجید اور وحی رسول کے ماحول کے اندر امام حسین کی تربیت ہوتی ہے، اور جب کربلا معلیٰ آنے کے لیے حضرت امام حسین روانہ ہونے لگتے ہیں تو تب بھی امام حسین کی زبان پر قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ جس دن میرے آقا حسین نے مدینہ طیبہ چھوڑا وہ 27 رجب المرجب کی رات تھی۔ 27 رجب المرجب علماء جانتے ہیں وہ رات ہے جس رات کو رب کعبہ نے اپنے محبوب کو عرش پر بلا کر لا مقام پر بلا کر بے پردہ اپنا دیدار عطا کروایا تھا۔ یہ وہی رات ہے جس رات کو نانا کو رب کائنات نے معراج عطا فرمائی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ نانا کی معراج فرش سے عرش کی طرف تھی اور نواسے کی معراج فرش سے فرش کی طرف تھی۔ نانا نے فرش سے عرش کی طرف معراج کی تو عرش کو عرش معلیٰ بنا لیا، اور نواسے نے مدینہ سے کربلا کی طرف معراج کی تو کربلا کو کربلائے معلیٰ بنا دیا۔ 27 رجب المرجب کو امام حسین مدینہ طیبہ سے نکلتے ہیں، رخصت ہوتے ہیں تو لب پر قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ بات کو ختم کرنے لگا ہوں، آپ نے میرے ساتھ سبحان اللہ کا لفظ دہراتے رہنا ہے۔ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ امام حسین مدینہ سے نکلے تو لب پر قرآن کی تلاوت جاری تھی۔ مکہ مکرمہ کے اندر پہنچے تو زبان پر لب کی قرآن کی تلاوت جاری تھی۔ حجرہ اسود کے بوسے لے رہے ہیں تو لب پر قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں تو لب پر قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ حضرت امام حسین نے 3 ذی الحج کو مکہ مکرمہ کو چھوڑا تو لب پر قرآن کی تلاوت جاری تھی۔ امام علی مقام نے تاریخ طبری اٹھا کر دیکھیے، کربلا معلیٰ تک 19 منزلوں پر قیام کیا، جہاں جہاں امام حسین قیام کرتے زبان پر قرآن کی تلاوت جاری ہوتی۔ 2 محرم الحرام کو آپ کربلا معلیٰ پہنچتے ہیں تو لب پر قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ 7 محرم الحرام کو پانی بند ہو جاتا ہے لیکن امام حسین کی زبان پر قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ 7 محرم، 8 محرم، 9 محرم، 10 محرم وہ تپتی ہوئی ریت، گرمی کی شدت، سوکھتی ہوئی کانٹے کی طرح زبانیں، اور روزے کی حالت کے اندر یزیدیوں نے پانی تو بند کر دیا لیکن امام حسین کی زبان سے پھر بھی قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ امام حسین کی زبان سے قرآن کی تلاوت ختم نہیں ہوئی، امام حسین نے قرآن کا ساتھ بتا کر دکھا دیا۔ 10 محرم الحرام کو جنگ شروع ہوتی ہے، امام حسین کی زبان پر قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ قبیلے اللہ کی بارگاہ میں شہید ہوتے جا رہے ہیں، امام حسین کی زبان پر قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ اور پھر سنتے جائیے، سبحان اللہ کی صدا لگاتے جائیے، اور عقیدہ اہل سنت بھی سنتے جائیے کہ حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے حضرت ابو بکر کربلا میں شہید ہوتے ہیں تو حسین کے لب پر قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ حضرت عمر شہید ہوتے ہیں تو لب پر قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ حضرت عثمان شہید ہوتے ہیں تو لب پر قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ حضرت امام حسین کے رخت جگر حضرت علی اکبر شہید ہوتے ہیں تو امام حسین کے لب پر قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ حضرت عباس کے بازو قلم ہوتے ہیں، امام حسین کے لب پر قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ امام حسین کی زبان سے قرآن جدا نہیں ہوا، حتیٰ کہ حضرت علی اصغر 6 ماہ کا بچہ گود کے اندر لیے ہوئے یزیدیوں کے سامنے جاتے ہیں تو حرملا لعین تیر چلا کر حضرت علی اصغر کا سینہ اسے بھی چاک کر دیتا ہے، گلا بھی چاک ہو جاتا ہے، لیکن امام حسین کی زبان سے شکوہ نہیں نکلتا، ضبط قرآن کی تلاوت جاری ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان حضرت امام حسین۔
امام علی مقام کے زبان سے قرآن کی تلاوت جدا نہیں ہوئی. آپ کے بھتیجے شہید ہو رہے ہیں, آپ کے بھانجے شہید ہو رہے ہیں, آپ کے اہل بیت کے افراد شہید ہو رہے ہیں, آپ لاشوں کو کندھوں پر اٹھا کر لا رہے ہیں, مگر لب پر قرآن کی تلاوت جاری ہے. امام علی مقام کا سوکھا ہوا کانٹے کی طرح گلا ہے, زبان بھی سوکھی ہوئی ہے, مگر لب پر قرآن کی تلاوت جاری ہے. پھر آخر میں امام علی مقام خود اپنے جسم پر حضرت امیر حمزہ کا جبہ پہن پر اپنے سر کے اوپر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دستار کو سجا کر اور ہاتھوں کے اندر ذوالفقار حیدری پکڑ کر آپ یزیدیوں کو واسطے جہنم کرنے کے لیے نکلتے ہیں, تو تب بھی امام حسین کے زبان پر قرآن کی تلاوت جاری ہے. یزیدیوں کے ساتھ جنگ شروع ہوتی ہے, یزیدیوں کے لاشوں کے ڈھیر لگ رہے ہیں, جسم ٹکڑے ٹکڑے ہوتے جا رہے ہیں, لیکن امام حسین کے زبان پر قرآن کی تلاوت جاری ہے. امام حسین کے جسم پر تیروں کی بارش ہوتی ہے, جسم لہو لہان ہو جاتا ہے, لیکن امام حسین کے لب پر قرآن کی تلاوت جاری ہے. حتیٰ کہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ اپنے گھوڑے سے نیچے تشریف لاتے ہیں اور شمر لعین آپ کے سر کو آپ کے تن سے جدا کر دیتا ہے, مگر امام حسین جس کے لب سے قرآن کی تلاوت کو پیاس نہ روک سکی, اپنے آئزہ اقربا کے لاشوں کی دیر نہ روک سکے, جسم سے نکلتا ہوا خون نہ روک سکا. امام حسین کا در کربلائے معلّہ کے میدان میں ہے اور سر دمشق کے بازار میں ہے, لیکن پھر بھی امام حسین کی زبان پر قرآن کی تلاوت جاری ہے. امام حسین کے لب سے قرآن کی تلاوت کو چھین نہیں سکے, یزیدیوں نے سر تن سے جدا کر دیا, لیکن پھر بھی لب سے قرآن کی تلاوت کو جدا نہ کر سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعاگو ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. ذکر اہل بیت کا صدقہ میاں محفوظ الحق صاحب کے درجات میں بلندی عطا فرمائے. آخر میں عرض کروں گا, چونکہ صاحبزادہ سید خلیل حسین شاہ صاحب قاضی نے بھی تشریف لانا تھا, لیکن ان کی پھوپھی جان کا انتقال ہو گیا, جس سبب وہ تشریف نہیں لا سکے, لیکن ان کی طرف سے یہ پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ میاں محفوظ الحق صاحب جس ادارے کے اندر عرصہ دراز تک آپ دین کی تعلیم کے حوالے سے فرائض سر انجام دیتے ہیں, آج بھی آپ کے علاقے کے بے شمار بچے اس ادارے کے اندر زیر تعلیم ہیں. میاں محفوظ الحق صاحب تو دنیا سے چلے گئے, لیکن ان کا جاری کردہ مشن آج بھی جاری و ساری ہے. لہذا اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرنے کے لیے, دینی اور دنیاوی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرنے کے لیے دارالعلوم انجمن تعلیم الاسلام کے دروازے ہمیشہ اس علاقے کے طلباء, اس علاقے کے نوجوانوں, اس علاقے کے بزرگوں کے لیے ہمیشہ ہمارے ادارے کے دروازے جو ہیں وہ کھلے ہیں. وہ ادارہ ہے جس ادارے کے اندر غریب, یتیم, مسکین ہر قسم کے طلباء آتے ہیں, اور فی سبیل اللہ ان کو یونیفارم بھی ادارہ مہیا کرتا ہے, کتابیں بھی ادارہ مہیا کرتا ہے, سکول کی فیسیں بھی ادارہ دیتا ہے, اور ہر طرح کے حوالے سے ادارہ جو ہے وہ بچوں کو سپورٹ کرتا ہے, اور دینی اور دنیاوی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کر کر دنیا میں اپنا کردار ادا کرنے کے قابل بناتا ہے. لہذا آپ 10 ستمبر سے انشاءاللہ مدرسہ دوبارہ اوپن ہو رہا ہے کورونا وائرس کے بعد, آپ اپنے بچوں کو اس ادارے کے اندر بھیجیں تاکہ میاں محفوظ الحق صاحب کا جو مشن ہے دین کے فروغ کے حوالے سے اس کو مزید آگے بڑھانے کے اندر ہمارے نوجوان اپنا کردار ادا کر سکیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.